ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، اکتوبر کی 8 اور ربیع الثانی کے 4 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن، وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند نے آج سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں 3 روزہ مربوط مواصلات اور آؤٹ ریچ پروگرام کا آغاز کیا. پوشن ابھیان اور نئے فوجداری قوانین کے تھیم پر مبنی اس پروگرام کا مقصد پائیدار ترقی، قومی یکجہتی، متوازن غذائیت کی اہمیت اور نئے فوجداری قوانین کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے. تقریب کا افتتاح ڈاکٹر محمد جعفر آخون، چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل نے کیا. اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر آخون نے پائیدار ترقی کی اہمیت اور خوشحال مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے صحت مند طرز زندگی کو اپنانے پر زور دیا. بہتر سہولیات، روا پانی اور پارکنگ فیسلٹیز کے ساتھ کمرہ کرائے پر دستیاب. ایک سیٹ 2 کمرہ، 1 کچن اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ہے. ضرورت مند افراد ان نمبرات پر رابطہ قائم کرے: 8492096021 یا 9419218457. انہوں نے کرگل کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے مختلف ترقیاتی اقدامات پر روشنی ڈالی اور شرکاء پر زور دیا کہ وہ معاشرے اور ماحولیات کی بہتری کے لیے فعال کردار ادا کریں. افتتاحی روز انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروس، جنگلات، تعلیم اور صحت کے محکموں کے وسائل کے افراد نے پائیدار ترقی، صفائی ستھرائی، متوازن غذائیت اور ماحولیاتی تحفظ جیسے موضوعات کی ایک وسیع سیریز پر غور و خوض کیا. مقررین نے مختلف سرکاری اسکیموں اور اقدامات کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی، جس سے شرکاء کو ذاتی اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے ان اقدامات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی. غلام عباس، ڈائریکٹر CBC برائے جموں کشمیر لداخ نے شرکاء کا خیر مقدم کیا اور فیلڈ آؤٹ ریچ کے لیے CBC کے عزم پر زور دیا. انہوں نے نوٹ کیا کہ حکومت کی اہم اسکیموں اور پالیسیوں کے بارے میں معلومات پھیلانے کے لیے پچھلے 3 ہفتوں کے دوران لداخ یونین ٹیریٹری میں اسی طرح کے پروگرام منعقد کیے گئے ہیں. افتتاحی دن اجتماع سے خطاب کرنے والوں میں محمد علی، ڈویژنل فارسٹ آفیسر کرگل، نصیر احمد راتھر، فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC سری نگر، اور شاہد محمد لون، فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC اننت ناگ شامل تھے. کرگل ضلع کے نیشنل کانفرنس یونٹ نے آج جموں کشمیر کانفرنس کے اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے پر پارٹی ہائی کمان کو مبارکباد پیش کی ہے. اس مناسبت پر آج نیشنل کانفرنس آفس کرگل میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، سابقہ CEC کرگل فیروز احمد خان اور دیگر پارٹی سے وابستہ اراکین نے شرکت کی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. UT لداخ کے قانونی منظرنامے پر ایک اہم پیش رفت میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے سول سیکریٹریٹ لیہ میں سیکریٹری قانون و انصاف ششی کانت بھگت کے ہمراہ نوٹریز ایکٹ 1952 کے تحت 17 وکلاء کو بطور نوٹری پبلک مقرر کیے گئے. تقریب کے دوران مشیر لداخ نے نئے تعینات نوٹری پبلک کے تعاون کو سراہا اور ان کی مستقبل کی کوششوں میں نیک خواہشات کا اظہار کیا. کوتوال نے اس اہم کردار پر زور دیا جو عدالتی نظام میں نوٹری پبلک ادا کرتے ہیں،
تقریب میں قانونی پیشہ ور افراد اور سرکاری افسران کا ایک اجتماع دیکھا گیا۔ 1952 کا نوٹری ایکٹ نوٹری پبلک کی تقرری اور کام کاج کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ واقعہ خطے میں ایک مضبوط قانونی انفراسٹرکچر کے قیام کی طرف ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ضلع پولیس کرگل نے گزشتہ روز سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ضلع سطح کے کوئز کم ڈیبیٹ مقابلے کا انعقاد کیا، جس میں کرگل کے مختلف بلاکس اور تحصیلوں کے سکولوں کے طلباء نے شرکت کی۔ اس تقریب کا مقصد خطے کے نوجوانوں میں فکری مشغولیت اور ٹیم ورک کو فروغ دینا تھا۔ اس مقابلے میں مختلف ٹیموں نے مختلف موضوعات پر مسابقت کرتے ہوئے اپنے علم، مواصلات کی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس مقابلے کے نتیجے میں ٹیم کرگل نے پہلی پوزیشن، ٹیم دراس نے دوسری اور ٹیم وکھا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اپنے خطاب میں ایس ایس پی کرگل نے شرکاء کی محنت اور لگن کی ستائش کی۔ انہوں نے طلباء کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعلیمی اور غیر سرگرمیوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ مقابلے کے بعد ایس پی کرگل پولیس حکام اور طلباء کی شرکت کے ساتھ ایک شجرکاری مہم چلائی گئی۔ اس مہم کا مقصد ماحولیاتی بیداری کو بڑھانا اور کرگل کی خوبصورتی اور پائیداری میں تعاون کرنا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر کئی پودے لگائے، جس سے ماحولیاتی تحفظ اور کمیونٹی کی شمولیت کی اہمیت کو تقویت ملی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر اور ہریانہ کے ریاستی اسمبلی انتخابات 2024 کے ووٹوں کی گنتی آج عمل میں لائی گئی، جس کے نتیجے میں جموں کشمیر میں انڈیا الائنس کی نیشنل کانفرنس نے 42 سیٹوں پر سبقت حاصل کر کے سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھرا ہے، جبکہ ہریانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو اکثریت ملی ہے اور ہریانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی تیسری مدت کے لیے حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ میڈیا کے رجحانات کے مطابق بی جے پی زائد از 50 سیٹیں جیت رہی ہے۔ دونوں ہی ریاستوں میں حکومت بنانے کے لیے 46 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ ہریانہ کے جوالانہ انتخابی حلقے سے ونیش پھوگاٹ جیت گئی ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے لیڈر یوگیش کمار کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ ونیش نے 6015 ووٹوں سے بی جے پی کے لیڈر کو شکست دی ہے۔ علاوہ ازیں جموں کشمیر میں عمر عبداللہ کے وزیر اعلیٰ بننے کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو 42 سیٹ، بی جے پی کو 29، کانگریس کو 6، پی ڈی پی کو 3، سی پی کو 1، آپ کو 1، سی پی آئی ایم کو 1 اور 6 آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہلال احمر کے سیکرٹری جنرل نے لبنان کے جوزدہ عوام کے لیے ایران کی جانب سے تیسری امداد کی کھیپ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی ہلال احمر کے سیکرٹری جنرل نسم افشار نے بتایا کہ نقد اور ضروری سامان کے عطیات سے لبریز ایک بڑا ہوائی جہاز سامان لے کر شام بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لبنان کی جنگ سے متاثر اور بے گھر ہونے والے افراد کے لیے دمشق میں ہنگامی رہائشی کیمپ کے قیام کی تیاری کر لی گئی ہے اور ضرورت پڑنے پر ہلال احمر کا فیلڈ ہسپتال لبنان کے متاثرین اور مزاحمتی محاذ کے جوانوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ پر 10 لاکھ یمنی عوام نے دارالحکومت صنعاء کے 70 اسکوائر پر غاصب سے ہونے حکومت کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا۔ ارنا کے مطابق یمن کے عوام نے پیر 7 اکتوبر کو آزادی کی جانب طوفان کے زیر عنوان مظاہرے کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں میں یمنی عوام نے بیت المقدس پر قابض غاصب سے ہونے حکومت کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ یمنی عوام نے اپنے اس مظاہرے میں یمن، فلسطین اور لبنان کے پرچم اٹھائے رکھے تھے اور استقامتی محاذ کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرے کے شرکاء نے غزہ اور جنوبی لبنان پر غاصب سے ہونے حکومت کے وحشیانہ حملوں اور انسانیت سوز جرائم کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 2 کی حمایت میں بھی نعرے لگائے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔